سلمان شاہ صاحب بالکل کلیئر کٹ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں اور کچھ باتیں آتی ہیں کہ آئی ایم ایف ایسی انفارمیشن مانگ رہا ہے جو ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, نہیں دے سکتے, سی پیک کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے, دوسرے لون کے حوالے سے. آخر کیا ڈیمانڈ ہے کہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر دانش, ایک بات ہمیں بڑی کلیئرلی مطلب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پہ اس وقت $100 ارب کا فورن لونز ہیں اور اس کی میچورٹی جو ہے وہ 6.5 ایئرز ہے. اب آپ سوچ لیں کہ 6.5 سال میں $100 ارب جو ہے وہ ری فائنینس آپ نے کرنا ہے, یعنی کہ ایوریج جو ہوگی وہ کوئی $15 ارب لون آپ نئے ایشو کریں گے اور پرانے کو پے آف کریں گے. اگر تو آپ کے پیچھے چین کھڑا ہوتا ہے اور وہ گارنٹی دیتا ہے کہ جی میں ایشیا انفراسٹرکچر بینک سے کروا دوں گا یا میں بریک بینک سے کروا دوں گا, یا اگر جب آپ کیپٹل مارکیٹ میں جایا کریں گے تو میں پورے بانڈز آپ کے اٹھا لوں گا, پھر تو ایک پاسبلٹی بنتی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. لیکن یہ $6 ارب کی بات نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آتی ہیں. یہ ڈاکٹر اشفاق کی بات درست ہے کہ اس وقت آپ کی جو ویسٹرن الائنس ہے وہ نہیں ہے, لیکن اب چین کا بھی ان اداروں میں اچھا خاصا اثر رسوخ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ ادارے جو ہیں یہ بالکل ہی ایسا نیگیٹو رول ادا کریں گے کہ پاکستان یہ اپنی ری فائنینسنگ نہیں کر سکتا. جیسے میں نے پہلے کہا, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو ری فائنینسنگ کے علاوہ آپ کو شاید ری شیڈیولنگ بھی کرنی پڑے, کیونکہ یہ بڑی میجر آپ کی فائنینسنگ جو ہے گیپس بہت زیادہ ہیں. سو آئی تھنک ہمیں کوئی ازمپشنز غلط نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے واٹرز کو اور جا کے دیکھنا چاہیے کہ یہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس جو ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اندرون ملک بہت سا کام کرنا ہے, اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. اوورسیز پاکستانیز کو آپ پوری طریقے سے ٹیپ کریں اور وہاں جا کے بھی پراپر طریقے سے ان کے لیے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز دیکھیں. آپ کی ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری اس وقت ٹھپ ہوئی ہے, کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی. وہیں پہ تو اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کرتے تھے, اس کو بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے, اور آپ کا ٹیکس کا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے. سو ہر طرف آپ نے ریفارمز بھی کرنی ہے, ڈیٹ کو ری اسٹرکچر بھی کرنا ہے, اور ڈیٹ کی ری فائنینسنگ بھی کرنی ہے, اور بے شمار چیزیں کرنی ہیں. تو ایک چیز آپ کے لیے جو بہت اہم ہوگی, جو ہمارے ساتھ 2004 میں جب ہم نے یہ پروگرام ختم کیا تھا وہ بہت یوزفل تھی, اور وہ تھی انویسٹمنٹ. اگر ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے جو کہ ایک نان ڈیٹ فائنینسنگ ہوتی ہے, اور وہ پرائمریلی بے شک چائنا سے آئے اور وہ آ کے یہاں پہ پروجیکٹس لگتے ہیں اور اس کی فائنینسنگ اس کے ساتھ آتی ہے, تو وہ پھر آپ کے بیلنس آف پیمنٹ پہ اس کا امیڈیٹ امپیکٹ نہیں آئے گا, اور وہ آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ میں آپ اس کو فائنینس کر لیں گے اپنے مشینری امپورٹس اور دوسری امپورٹس جو آپ کو چاہیے. سو ایک اسٹریٹجک طریقے سے سوچ کے پورا پلان بنانا چاہیے. ہر جگہ سے جہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ آئی ایم ایف ہے, یہ بریک بینک ہے, ایشیا انفراسٹرکچر بینک ہے, چائنا ہے, دوسرے ممالک ہیں, سعودی عربیہ, آپ کو وہ پورا اپنے اسٹریٹجک پلان کے مطابق کرنا چاہیے. صرف یہی کہنا کہ جی ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, بغیر سوچے سمجھے اگر ہم جائیں گے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس وقت ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے اوپر ڈیٹ کا بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے, اور ڈیٹ اسٹریٹجی آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے, جس کے تحت وہ ہمیں کرنا ہے. یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ, اور آپ کے پاس آلٹرنیٹ کوئی آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوئی ہے, کوئی پالیسیز نہیں ہے.